بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو قواعد و انشاء کی کتاب سے پڑھیں گے۔ عنوان ہے علم بیان۔ علم بیان کے معنی ہے وہ شستہ و فصیح تقریر یا تحریر جس کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات ظاہر کرے۔ تقریر و تحریر کی خوبیوں کے ذکر اور ان کی بحث کو علم بیان کہتے ہیں۔ فصیح سے مراد ہے وہ لفظ وہ الفاظ ہوں جو اردو گرامر یا قواعد کی رو سے درست ہوں، یعنی قواعد و انشاء کے مطابق وہ درست ہوں، ان کے معنی اور مطلب بالکل صحیح ہوں۔ تقریر کہتے ہیں بولنے کے فن کو اور تحریر کہتے ہیں لکھنے کے فن کو۔ تو تقریر و تحریر کی جب ہم خوبیوں کا ذکر اور ان کی بحث کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں علم بیان۔ تو علم بیان میں محاورہ، ضرب المثل اور اسی طرح بہت سے اور علم بیان کے آگے قسمیں ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے محاورہ۔ تو کتاب سے اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم پہلے۔ تو یہ آپ کی قواعد و انشاء کی کتاب میں صفحہ نمبر ہے 44۔ محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں، چاہے وہ گفتگو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اسلوب بیان یعنی بات کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے، سلیقہ ہے، اس کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ لیکن اصطلاحی علم میں بیان میں اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں، جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں مستعمل ہو۔ اب حقیقی معنی اور مجازی معنی اس سے کیا مراد ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں حقیقی معنوں میں شیر، گھوڑا، ان سے مراد ہے کہ یہ جانور ہیں، جانوروں کے نام ہیں۔ گلاب، یاسمین، اس سے مراد پھول ہے۔ لیکن اگر انہی الفاظ کو ہم محاورے میں جب استعمال کرتے ہیں تو مجازی معنی ان کے لیے جاتے ہیں۔ مجازی معنی یعنی کسی کو ہم شیر کہتے ہیں محاورتاً تو شیر سے مراد ہے بہادر، اور شہین سے مراد خوددار۔ جیسے اقبال میں، علامہ اقبال جو شاعر پاکستان ہے، شاعر مشرق ہیں، پاکستان کے قومی شاعر، وہ اپنی شاعری میں پاکستانی قوم کو شہین کہتے ہیں، مسلمانوں کو شہین کہہ کے بلاتے ہیں۔ تو وہاں ان کا شہین سے مراد پرندہ نہیں جو کہ شہین پر ایک پرندہ ہے، بلکہ وہ مجازی معنوں میں کہتے ہیں شہین یعنی خوددار، مسلمانوں کو خوددار کہتے ہیں۔ تو شہین سے مراد خوددار اور شیر سے مراد بہادر، یہ مجازی معنی ہے۔ جبکہ حقیقی معنی آپ کو پتہ ہے شیر ایک جانور ہے اور اسی طرح شہین ایک پرندہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ حقیقی معنی اور مجازی معنی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم دوبارہ کتاب سے پڑھتے ہیں ایک مثال کے ساتھ، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ محاورے سے کیا مراد ہے۔ مثلاً 3، 5 اور 7، 5 ان دونوں مثالوں کے لغوی معنی ادنا، اعلیٰ، چھوٹے بڑے سب جانتے ہیں۔ یعنی 3، 5 ان کا مطلب ہے، اگر ان کا لغوی مطلب دیکھا جائے یعنی لغت میں ان کا جو معنی ہے وہ ادنا اور اعلیٰ ہے۔ جبکہ اگر ہم بات کریں ان کے 3، 5 اور 7، 5 کے مجازی معنی کی، تو پہلا جو مرکب ہے 3، 5 اس کے اصطلاحی معنی، مجازی معنی لڑائی جھگڑے اور دنگا فساد اور مکر و فریب کے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرا مرکب ہے 7، 5 اس کے بھی اصطلاحی یعنی مجازی معنی ہیلا، بہانہ، عیاری، مکاری اور لڑائی جھگڑا کے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ادھر ایک مثال بیان کی گئی ہے، اس کو دیکھیں، وضاحت کے لیے مندرجہ مثالوں پر غور کیجیے۔ سید صاحب آپ تو فرماتے تھے، شیخ صاحب بڑے سیدھے سادے آدمی نکلے ہیں، انہیں 7، 5 ذرا نہیں آتی۔ اب اجی حضرت وہ تو بڑے 5 نکلے، ہر بات میں اتنی 7، 5 کرتے ہیں اور ہر معاملے میں اتنی 3، 5 لاتے ہیں کہ توبہ ہی بھری۔ اب دیکھیں یہ جملہ پڑھ کے آپ کو اس کے جو حقیقی معنی ہے وہ آپ کہیں گے کہ یہاں 7، 5 اور اس لحاظ سے تو پھر جملے کا کوئی مطلب ہی نہیں بن رہا۔ لیکن کیونکہ یہاں 7، 5 اور 3، 5 یہ محاورتاً استعمال ہوئے ہیں محاورہ کے طور پر، تو ان کے یہاں پہ مجازی معنی ہیں۔ یعنی 7، 5 سے مراد ہے عیاری، مکاری۔ تو اس بات کا پھر کیا مطلب ہوا؟ شیخ صاحب بڑے سیدھے سادے آدمی نکلے ہیں، انہیں عیاری، مکاری ذرا نہیں آتی، 7، 5 ذرا نہیں آتی، یعنی عیاری، مکاری
چال بازی یہ نہیں آتی۔ اجی حضرت وہ تو بڑے 5 نکلے، ہر بات میں اتنی 7-5 کرتے ہیں اور ہر معاملے میں ایسی 3-5 لاتے ہیں کہ توبہ ہی بلی، یعنی کہ وہ اتنا لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو محاورے کی اس بات سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح آپ اس پہیلی کو دیکھیں سمجھنے کے لیے، آئے تو ایک آفت لائے، جائے تو دکھ دے، اٹھے تو ایک روک اٹھائے، بیٹھے تو سکھ لے۔ آنا، اب اس جملے میں آنا، جانا، اٹھنا، بیٹھنا یہ ظاہری معنی ہے، یعنی آئے، جائے، اٹھے، بیٹھے، تو ہم اس سے مراد اٹھنا بیٹھنا آنا جانا لیتے ہیں جو حقیقی معنی۔ لیکن اگر اس کا مجازی معنی دیکھا جائے تو اس پہیلی کا جو جواب ہے وہ ہے آنکھ، یعنی آئے تو ایک آفت لائے، جائے تو دکھ دے، اٹھے تو ایک روک اٹھائے، بیٹھے تو سکھ لے، اس سے مراد ہے آنکھ۔ آنکھ بھلا آتی ہے، جاتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے؟ نہیں نا، تو پھر یہاں کیا مطلب ہے؟ آنکھ آنا اور آنکھ اٹھنا یہ دونوں مجازی معنی میں ان کو لیا گیا، اور اس کا مطلب ہے آنکھ کا دکھنا، یعنی آشوب چشم۔ آنکھ جانا کے معنی ہے بینائی نہ رہنا، یعنی جن کی نظر ختم ہو جاتی ہے، نظر آنا بند ہو جاتا ہے، بینائی چلی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں آنکھ جانا۔ اور آنکھ بیٹھنا کے مجازی معنی ہے آنکھ کا ڈھیلا غائب ہو کر آنکھ کے حلقے میں ایک گہرا سا پڑ جانا۔ اب چونکہ آنا، جانا، اٹھنا، بیٹھنا یہ چاروں جو کلمات ہیں، یعنی یہ جو لفظ ہیں، یہ آنکھ کے ساتھ مل کر یہاں مجازی معنی میں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے چاروں کے چاروں محاورات ہیں، یعنی ان کو محاورے کے طور پر اس پہیلی میں استعمال کیا گیا۔ اب یہاں آپ کی کتاب میں کچھ محاورات دیے گئے ہیں، میں آپ کو ان میں سے کچھ کے معنی بتاؤں گی اور کچھ کے آپ کو کہوں گی کہ آپ نے ان کو خود انٹرنیٹ سے سرچ کرنا ہے اور پھر ان کے معنی لکھنے ہیں، اور ان محاورات کو آپ نے یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کے امتحان میں اس طرح سے پیپر میں آئیں گے کہ فل ان دی بلینکس کی طرح آئیں گے، کوئی ایک لفظ مس ہوگا اور اس کی جگہ بلینک ہوگی اور آپ نے محاورہ مکمل کرنا ہوگا۔ تو پہلا محاورہ ہے آبرو رکھنا۔ آبرو رکھنا سے مراد ہے عزت رکھنا۔ آبرو بنانا، عزت بنانا۔ آبرو اتارنا، کسی کی عزت، بے عزتی کرنا، کسی کی عزت ختم کرنا، بے عزتی کرنا ہوتا ہے آبرو اتارنا۔ آبرو ہاک میں ملانا، یعنی کسی کی بے عزتی کر دینا، آبرو ہاک میں ملانا۔ آب و دانہ اٹھنا۔ اب آب و دانہ اٹھنا اس سے آپ یہ مراد لیں گے، آپ تو پانی کو کہتے ہیں اور دانہ کھانے کو، تو آب و دانہ اٹھنا یہ ایک محاورہ ہے جو تب استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کا آب و دانہ اٹھ گیا ہے، یعنی رزق ختم ہو گیا یا زندگی ختم ہونے کے قریب جب انسان ہوتا ہے، موت کے قریب ہوتا ہے جب انسان، تو کھانا پینا وہ چھوڑ دیتا ہے، بالکل اس سے کھایا پیا نہیں جاتا، تو اس انسان پر جتنا اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوتا ہے وہ اس میں کیونکہ اس کو مل گیا ہوتا ہے اس کا آب و دانہ، رزق ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ محاورہ بنا ہوا ہے آب و دانہ اٹھنا، یعنی رزق ختم ہو جانا یا زندگی ختم ہونے کے قریب ہونا۔ آپے سے باہر ہو جانا۔ آپے سے باہر ہونے کا مطلب ہے کسی خوشی یا غمی میں آپ سب کچھ بھول جاؤ اور بہت زیادہ خوش ہو جاؤ، یا بہت زیادہ کسی بات پہ غصے میں آ جانا اور اپنا آپ بھول جانا۔ آپے میں نہ رہنا، اس سے بھی وہی مراد ہے، اپنے حق میں کانٹے بونا، اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، اپنے گریبان میں منہ ڈالنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ اب جو اپنا سا منہ لے کر رہ جانا، اس سے مراد ہے کہ اگر کسی کی بات نہ بنے، یعنی کوئی انسان کسی کے پاس گیا کوئی بات کرنے کے لیے، کوئی اپنا خیال ظاہر کرنے کے لیے، اپنی بات بتانے کے لیے، جبکہ اور اس کی بات سنی نہ جائے، کسی وجہ سے وہ بات بیان نہ کر سکے، تو اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے جملہ کہ فلاں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، اپنا سا منہ لے کر رہ جانا۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالنا، اس سے مراد ہے اپنے گریبان میں جھانکنا، یعنی اپنے اعمال کی طرف دیکھنا، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی آپ کو کوئی نصیحت کرے یا آپ کے بارے میں کہے کہ تم ایسے ہو، تم یہ کام غلط کرتے ہو، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈالو یا اپنے گریبان میں جھانکو، یعنی پہلے اپنے اعمال دیکھو کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے یا نہیں، پھر ہمیں نصیحت کرو، تو یہ اس سے مراد ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اس سے مراد ہے کہ اپنی تعریف خود کرنا، یعنی جو انسان اپنی تعریف خود کر رہا ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم اپنے منہ میاں مٹھو بن گئے ہو، اپنے منہ میاں مٹھو بننا۔ آسمان سے باتیں کرنا، آسمان سے باتیں کرنے سے مراد ہے کسی بات پہ آپ کا اترانا۔ آستین چڑھانا، آستین چڑھانے سے مراد ہے کہ کسی کام کے لیے آپ کا تیار ہو جانا،
اس سے مراد لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جانا بھی ہے، یا اور ویسے بھی کسی کام کے لیے آپ بالکل تیار ہیں، کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ آستین چڑھا دیے، فلاں نے آستین چڑھا دیے اس کام کے لیے. یا لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے جو بالکل لوگ تیار ہو جاتے ہیں بات بات پہ، تو اس کے لیے بھی محاورہ استعمال ہو جاتا ہے آستین چڑھانا. آسمان پر اڑنا، آگ بگولا ہونا. آگ بگولا ہونا یعنی غصے میں آ جانا. آگ برسانا. سبز باغ دکھانا. سبز باغ دکھانے سے مراد ہے کہ کسی کو لالچ دینا، یعنی اچھی اچھی باتیں بتا کے کہ تمہیں یہ فائدہ ہوگا، اس بات سے تمہیں یہ فائدہ حاصل ہوگا، یہ ملے گا، اور اس طرح لالچ دینا کسی کو، سبز باغ دکھانا. بھگو کے لگانا. اس کا آپ نے حکم معنی سرچ کرنا. اس کے علاوہ بھی میں نے آپ کو ایک تو نہیں بتایا، آپ نے ان کے معنی انٹرنیٹ سے سرچ کرنے ہیں، جن کے میں نے بولے ہیں آپ نے ان کے لکھ لینے ہیں، اور باقیوں کے سرچ کر کے آپ نے بس ان کو سمجھنا ہے. یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے ان کے معنی. جبکہ جو آپ کا یاد کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان محاوروں کو اسی طرح ان کی صحیح املا کے ساتھ، درست املا کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے اور اپنی کاپیوں پہ ہوم ورک کے طور پر لکھنا ہے. اس کے بعد ہے بیڑا اٹھانا. بیڑا اٹھانا یعنی ذمہ داری اٹھانا. جس طرح ہم اس کو جملے میں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ آمنہ نے فلاں کام کا بیڑا اٹھا لیا، یعنی کسی کام کو کرنے کی جو ذمہ داری کوئی دیتا ہے ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اس کام کا بیڑا اٹھا لیا. تو بیڑا اٹھانا سے مراد ہے ذمہ داری اٹھانا. اس کے بعد ہے نسنا، بے نقط سنانا، یعنی بلا وجہ کسی کو اگر کوئی بات سنانا شروع کر دیں، نصیحت کرنا شروع کر دیں، یا درس دینا یا اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں. بے نقط سنانا یعنی کوئی بات ہوئی نہیں، بلا وجہ ہی کسی کو کچھ کہنا، بے نقط سنانا. تو اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان محاوروں کو اپنی ہوم ورک کی کاپی پہ لکھنا ہے، ان 20 کے 20 کو، اور ان کو صحیح املا کے ساتھ، ان کی درست املا کے ساتھ یاد کرنا ہے. اور اگر معنی بھی آپ کو پتہ ہوں گے تو پھر یہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ اچھا ہوگا. کچھ کے معنی تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو اس طرح آپ نے ان کا کرنا ہے تیار اس کو، اور یہ آپ کے ایگزام میں بھی آتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی بات کی اس میں سمجھ نہ آئی ہو، اگر کہ محاورہ کیا ہے، یا آج کے لیکچر میں نے جتنا بھی بتایا ہے آج کے سبق میں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.